إله إلا اعوذ الله. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ عقیدتوں کے ہر ایک ورق پر درود لکھنا سلام لکھنا، عقیدتوں کے ہر ایک ورق پر درود لکھنا سلام لکھنا، جھکا کے سر کو درود پڑھ کر جناب زہرا کا نام لکھنا، اور قدم قدم پہ دھیان رکھنا کہیں عقیدت نہ ڈگمگائے، پھر اپنے اشکوں کی روشنائی سے سیدہ کا مقام لکھنا، اور مہ مکمل سے نور لے کر جنا سے آب طہور لے کر بحکم مولا سلام پڑھ کر انہیں علیہ السلام لکھنا، بحکم مولا سلام پڑھ کر انہیں علیہ السلام لکھنا، جھکا کے سر کو درود پڑھ کر جناب زہرا کا نام لکھنا۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان ولید احمد، اور آپ دیکھ رہے ہیں KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ایک اور خصوصی رمضان اپیل 2026 کی ایک اور ٹرانسمیشن آپ ایک مرتبہ پھر ARYQ TV پہ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین محترم الحمدللہ رمضان المبارک کا پر نور رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، اس مہینے کا اس ماہ مبارک کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج ایک مرتبہ پھر KGN کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو صدا دی جا رہی ہے کہ آئیے کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کے درد کا مداوع کریں، ان لوگوں کے درد کو محسوس کریں، ان کے درد کا احساس کریں جن کے پاس اب تک اپنا دسترخوان سجانے کے وسائل موجود نہیں ہیں۔ الحمدللہ KGN کے والنٹیئر سارا سال آن دا فیلڈ موجود رہتے ہیں۔ گزشتہ 15 سال سے زائد عرصے سے KGN خدمت خلق، خدمت انسانیت میں کسی نہ کسی طریقے سے مصروف عمل ہے، چاہے وہ راشن کی صورت میں ہوں، چاہے وہ دسترخوان کی صورت میں ہوں، اور دیگر پروجیکٹس جو کہ سارا سال KGN کی جانب سے جاری و ساری رہتے ہیں۔ ناظرین محترم رمضان المبارک کے حوالے سے KGN نے کچھ پیکیجز ترتیب دیے ہیں یہاں پہ، اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فیملی کو جو کہ 5 سے 6 افراد پر مشتمل کوئی فیملی ہے، اس فیملی کو پورے ماہ رمضان المبارک کا راشن بیگ ڈونیٹ کر دیا جائے، تو آپ صرف اور صرف 10,000 روپیز کے اندر اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فرد کو، کسی بھی ایک بہن یا بھائی کو جو ہے روزہ افطار کرا دیا جائے اور ساتھ میں رات کا کھانا بھی کھلا دیا جائے، تو صرف اور صرف 400 روپیز کے اندر آپ اس نیکی میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی ایک ایسے علاقے کے اندر ہینڈ پمپ یا سولر پمپ کی انسٹالیشن کرا دی جائے جہاں پہ لوگوں کو، وہاں کے رہائشی لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہوتا ہے، ایسے علاقے میں اگر آپ پینے کا صاف پانی مہیا کروانا چاہتے ہیں، آپ ایسے علاقے میں ہینڈ پمپ یا سولر پمپ کی انسٹالیشن کرانا چاہتے ہیں، تو آپ صرف اور صرف 35,000 روپیز کے اندر یہ بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ جو کہ KGN کی جانب سے سارا سال جاری و ساری رہتا ہے، اس کا کوئی مخصوص اماؤنٹ KGN کی جانب سے نہیں رکھا گیا، جتنی رب کائنات نے آپ کو استطاعت دی ہے، جتنی آپ کی توفیق ہے، حسب توفیق کچھ نہ کچھ اللہ رب العالمین کے اس گھر کو آباد کرنے میں بھی اپنا حصہ ملائیے۔ یہ جتنے پیکیجز میں نے آپ کے سامنے ناظرین محترم پیش کیے ہیں، یہ کوئی بھی اماؤنٹ جو ہے وہ فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے۔ رب کائنات نے جتنی آپ کو ہمت دی ہے، جتنی آپ کو طاقت دی ہے، اس ماہ مبارکہ کے اندر لوگ تلاش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی نیکی وہ سر انجام دے جائیں، اور یہ ایک ایسا مہینہ رب کائنات کی جانب سے ہمیں دے دیا گیا ہے جہاں پہ ایک نیکی کا ثواب 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی بھی اماؤنٹ جو فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے، جتنی رب کائنات نے آپ کو استطاعت دی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق ضرور کچھ نہ کچھ آپ کسی بھی مد کے اندر اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اس وقت اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں، ہمارے UN نمبرز، ہمارے واٹس ایپ نمبرز جو کہ تمام نمبرز 24/7 ایکٹیو ہیں۔ آپ کسی بھی ٹائم کسی بھی قسم کی کوئی بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمائندے جو ہے ہر وقت آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں گفتگو کے لیے ممتاز و معروف عالم دین، عالمی روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب موجود ہیں۔ آپ کا خیر مقدم قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ مزاج بخیر، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان عظیم کرم۔ قبلہ الحمدللہ KGN ایک مرتبہ پھر آج ان لوگوں کے درد کا مداوع کرنے کے لیے بیٹھا ہے جن کے پاس ضروریات زندگی کی تمام اشیاء جو ہے وہ مہیا نہیں ہیں۔ رمضان المبارک کے اس موقع پہ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما صدق اللہ مولانا العظیم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی۔ ولی صاحب، آپ نے جو تعارف کرایا انٹرو میں، یہ اس پروگرام کی وضاحت کے لیے کافی شافی وافی ہے، چونکہ برصغبر سے میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں اور آ رہا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ادارہ نہایتی دیانتداری سے، ایمانداری سے اور بے انتہا محنت سے، مشقت سے، دلچسپی سے
اس کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اب یقیناً اس کے لیے میں اور آپ جو جمع ہوئے ہیں تو لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے، لوگوں کی سستی کو دور کرنے کے لیے یہ دعوت ہے۔ بالکل۔ ہم آواز یا صدا نہیں لگا رہے ہیں، ہم دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو کہ سوتے ہوئوں کو جگائیں تاکہ وہ اپنا وقت سے پہلے اپنا حساب و کتاب ایک طرف کر لیں۔ بے شک، کیا بات ہے، بالکل۔ جیسے معلوم یہ ہوا کہ صاحب میں نے تلاوت کیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور کس صورت میں اللہ کو قرض دو، قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ، بالکل، کیا بات ہے۔ اب ایک دفعہ اگر آپ غور کریں تو کیا معنی ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے قرض دو اللہ اکبر۔ تاکہ تمہیں جب ضرورت پڑے تو میں تمہیں دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب یہ صداقت، اللہ اکبر۔ یہ صدقات کا، خیرات کا، انفال کا مہینہ ہے، بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا ہے، کیونکہ اس میں دیا ہوا مال کئی گنا زیادہ اضافہ ہو کر اللہ کی طرف سے ملتا ہے، یعنی ہم جو دے رہے ہیں وہ اللہ کے بینک میں جمع کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ لہٰذا ہم جب بھی چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے کہ ہاں ٹھیک ہے اس کو ضرورت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا دے گا۔ بے شک، بے شک۔ اس میں ایک شے آ رہی ہے صاحب قرآن کی نص سے، جو کہ حقوق العباد میں ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ بالکل۔ حقوق اللہ میں نماز ہے اور حقوق العباد میں زکوٰۃ ہے، لہٰذا یہ کسی صورت میں معاف نہیں۔ بالکل۔ لہٰذا یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو زور دیا گیا ہے تو 32 مقامات ہیں، 32 مقام پر دیا اچھا۔ کہ ہر صورت میں تمہیں زکوٰۃ دینا ہے۔ کیوں دینا ہے؟ اس لیے دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام وضع کیا ہے، اور اس نظام کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دے کر آزما رہا ہے اور لوگوں کو نہ دے کر آزما رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دونوں صورت میں اس کا امتحان لینے کا طریقہ ہی عجیب ہے، اور اس میں وہ دیکھتا ہے کہ جس کو میں نے دیا ہے ان کو آزمانا کیا ہے۔ اس جگہ پر آتا ہے لفظ شکر، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال کو دینے والا صحیح معنی میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ بے شک۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آزمائش میں اس کو ڈالا وہ اس پہ پورا اتر رہا ہے۔ اسی طرح صبر کرنے والے میں کیا آ رہا ہے کہ صبر کرنے والوں میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزما رہا ہے نہ دے کر۔ دیکھیں کہ کتنا اللہ کی ذات پر اس کو اعتماد ہے، بلائنڈ فیتھ ہے اللہ کی ذات پر، کہ جو رب نہیں دے رہا ہے وہ دیتا ہے، جو دیتا ہے وہ لیتا ہے، جو نہیں دیتا ہے وہ دیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا تو بات۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے بالکل جو ایسا ہی۔ پوری دنیا چل رہی ہے، اور یہ جو زکوٰۃ جس کو آپ کہہ رہے ہو یہ اسلامی ٹیکس ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا آپ کے یہاں کاروباری ٹیکس کے اوپر انکم ٹیکس لگتا ہے، یہ اللہ کا ٹیکس ہے۔ بالکل اس ٹیکس کو دے دیا جائے اور اگر سب کو دیانتداری سے دیں اور یہ نظام اگر قائم ہو جائے تو یہ یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر کوئی شخص بھی بھوکا نہیں رہے گا، کسی کی اس کا حقوق کے اس کا جو ہے حقوق کی حق تلفی نہیں ہوگی، کیونکہ حقوق کی حق تلفی جہاں ہوتی ہے وہاں بغاوت ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ وہاں پر لوگوں میں بے چینی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام میں عدل قائم کیا ہے۔ یہ سراؤنڈنگ آف منی، پیسہ منجمد نہ ہو بلکہ وہ سراؤنڈنگ میں رہے۔ جب سراؤنڈنگ میں رہے گا تو معیشت اوپر جائے گی، جب معیشت اوپر جائے گی تو وہ ملک، وہ جگہ، وہ کہہ لیجیے کہ ریاست ترقی کرے گی۔ ترقی کرے گی تو اس کے اندر جو اہل حقوق کو حقوق ملیں گے تو وہاں پر امن ہوگا، سلامتی ہوگی، عاشتی ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ورنہ انسان کے اندر پھر ایک بغاوت کا جذبہ سر کرتا ہے، اس کا کہہ لیجیے گھر کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اگر کسی کے حقوق کو غصب کرو گے، حقوق اس کا کہہ لیجیے کہ حق تلفی ہوگی تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ پھر اس کی نسلیں بھی باغی پیدا ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لہٰذا حقوق کو باقاعدہ ادا کیا جائے، یہ اسلام کا نظام عدل ہے۔ بے شک۔ اسلام دنیا کے اندر آیا ہی عدل کے لیے۔ حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نظام جو قائم کیا ہے، یعنی یہ 2 ہجری میں زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوئی ہے،
مدینے میں آ کر، حالانکہ مکے میں ہی ہو گئی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی نماز بھی ہو گئی تھی، لیکن اس کا اعلان بعد میں ہوا، 2 ہجری میں آیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جو ادا کیا کرتے تھے تو غریبوں کی، ناداروں کی، مساکین کی، بیواؤں کی، یتیموں کی معاونت کیا کرتے تھے، ان کو کہہ لیجیے کہ تلقین کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم پر یا آپ پر یہ واجب ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں دینا۔ بالکل اس لیے کہ ہم اگر یہ سوچتے رہیں گے کہ اللہ کا دیا ہوا مال نہیں ہے یہ، بلکہ ہماری محنتوں سے اور کوششوں سے اور ٹرک سے ہم نے کمایا ہے، تو بس سمجھ لیجئے پھر ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا مفتی صاحب دیکھیں، ہم اپنے سراؤنڈنگز میں یقینی طور کے اوپر دیکھ بھی لیتے ہیں، اور حقوق العباد کی فرسٹ پرائرٹی یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں، چاہے آپ کے نیبرز ہوں یا آپ کے ریلیٹیوز ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن کے جی این کا پلیٹ فارم الحمدللہ ناظرین محترم ایسے علاقوں کے اندر جا کے ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جہاں تک یقینی طور کے پر ہماری آپ کی رسائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پاتی۔ وہ ایسے دیہاتی علاقے کہ ہم اور آپ جو ہے وہاں پہ جا کے جانا سوچ بھی نہیں سکتے، ایسے علاقوں کے اندر الحمدللہ کے جی این کے والنٹیئرز سارا سال آن دا فیلڈ موجود رہتے ہیں، اور آپ کی دی ہوئی ڈونیشنز کے تحت جو ہے وہ ان تک ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے آج کی اس نشست کو سجایا گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فیملی کو، جو کہ 5 سے 6 افراد پر مشتمل کوئی فیملی ہے، اس فیملی تک پورے ماہ رمضان المبارک کا راشن بیگ جو ہے وہ فراہم کر دیا جائے، جس راشن سے وہ پوری فیملی جو ہے وہ سحری بھی کرے گی پیٹ بھر کے، افطاری بھی کرے گی پیٹ بھر کے، ان کے گھر کے بچے کھانا بھی کھائیں گے، تو آپ صرف اور صرف 10,000 روپے کے اندر ایسی فیملی کے اندر جو وہ ماہ مبارکہ کا پورا راشن بیگ جو وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فرد کو، بہن یا بھائی کو جو ہے وہ روزہ افطار کرا دیا جائے، تو آپ صرف اور صرف 400 روپیز کے اندر اس نیکی میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ مفتی صاحب میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ آپ جو ابھی فرما رہے ہیں، چونکہ یہ مستند ترین ادارہ ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے بھی لازم ہے آپ پر کہ آپ زکوٰۃ دیتے وقت دیکھیں کہ یہ ادارہ کیسا ہے، یہ لوگوں تک پہنچائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ویسے تو بہت سارے فیک گلیوں کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، بالکل اب معلوم ہو رہا ہے کہ اچھا، اور یہ ٹیکس جو ہے یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ویلفیئر کے لیے، چاہے زکوٰۃ ہو چاہے فطرانہ ہو۔ اگر کسی اور جگہ کسی غیر مسلم کی اس کا کہہ لیجیے کہ امداد کر رہے ہیں، آپ مدد کر رہے ہیں، تو آپ اس کو اور پیسے دے سکتے ہیں، انفال کر سکتے ہیں، اللہ نے زکوٰۃ اور فطرانہ خالصتاً ان کے لیے، کیونکہ اس سے غربت دور ہوتی ہے، معاشرے کے اندر باقاعدہ ایک اس کا ٹھہراؤ آتا ہے، معاشرے میں ایک بیلنس اور متوازن کہہ لیجیے کہ توازن قائم ہوتا ہے صرف اور صرف اس سے۔ تو لہٰذا یہ ادارہ کام کر رہا ہے، یہ ادارہ اس بات کا متقاضی ہے، یہ اس بات کا کہہ لیجیے کہ حق رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کر کے ہم اپنے تمام ڈونیشن اس کو دیں، تاکہ یہ اہل حقوق کو ان کے در تک اور گھر تک پہنچا سکے۔ اچھا الحمدللہ، جیسے کہ ہماری فوٹیجز جو ہے وہ ہر وقت اسکرین کے اوپر چلتی رہتی ہیں، اچھا کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ دسترخوان کی صورت میں ہو، چاہے وہ راشن کی فراہمی ہو، اور الحمدللہ ہر کام جو فلی پروٹوکول کے ساتھ ہو رہا ہے، مطلب کسی کی بھی عزت نفس جو ہے وہ اس کے اوپر آنچ نہیں آ رہی ہوتی ہے، ہر چیز کا جو وہ خیال رکھا جاتا ہے۔ اگرچہ ہم دیکھیں کہ راشن کی تقسیم کا معاملہ تو ایک پورا پنڈال سجایا جاتا ہے، شیڈڈ پنڈال، اس کے اندر ہر فرد کے لیے کرسی لگائی گئی ہے، سب کو کرسیوں کے اوپر بٹھا کے، یہ نہیں کہ آپ نے لائن میں لگ رہے ہیں یا دھکم دل کا معاملہ ہے، فلی پروٹوکول کے ساتھ بٹھا کے آپ کو راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، چاہے وہ افطار کا معاملہ ہو، بہترین طریقے سے دسترخوان سجائے، اور کئی قسم کی الحمدللہ اس کے اوپر نعمتیں موجود ہیں اس دسترخوان کے اوپر۔ تو ایسے علاقوں کے اندر ان لوگوں کے بارے میں سوچنا جو جہاں تک ہماری اور آپ کی رسائی ممکن نہیں ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ باقاعدہ دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ اسلامی تعلیمات کے اندر ہے کہ آپ جس کو ڈونیشن کوئی دے رہے ہیں، کوئی امداد کر رہے ہیں، کوئی مدد کر رہے ہیں، چاہے پیسے سے، کوڑی سے، مال کا مالک بنا رہے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ایک بات، عزت نفس، غیرت نفس اس کی مجروح نہ ہو، اس طرح دینا ہے، کیونکہ آپ کوئی احسان نہیں کر رہے ہو۔ اگر کوئی شخص دے رہا ہے، وہ آپ پر احسان کر رہا ہے کہ قیامت میں آپ کو بچا رہا ہے، بالکل، کہ اس کی بدولت آپ کا فرض ادا ہو جہنم گیا، رسید ہونے سے بچا رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی سوچے ذرا، پیسے دینے والا، کہ اگر یہ میرے اس کا زکوٰۃ کے پیسے نہیں لے تو میں کہاں جاؤں گا؟ بے شک ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ لہٰذا اگر یہ اس طرح سوچ رہا ہے کہ یہ اس کا احسان ہے کہ یہ اس کو تسلیم کر رہا ہے، لے رہا ہے، لہٰذا یہ مجھے بچا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت بڑی مضبوط ہے، ان بطش ربک لشدید،
بے شک اللہ کی گرفت بڑی مضبوط ہے، اس سے بچا رہا ہے مجھ کو، اس سے بری اس ذمہ کروا رہا ہے، تو یہ اس کا احسان ہے۔ لہٰذا کسی کی بھی عزت نفس غیرت نفس مجروح نہ ہو، کیونکہ وہ مال جو ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کا دیا ہوا مال اسی کی راہ میں خرچ ہو۔ اللہ کا دیا ہوا مال خوش اسلوبی کے ساتھ، عبادت کو خوش اسلوبی سے کرو، ٹالنے والا کام نہ کرو کہ سب سے اتار کے پھینک دیا ہم نے، باقاعدہ یہ خوش اسلوبی کے ساتھ دو، اور یہ شکر ادا کرو کہ بارے الہ تو نے اس قابل کیا ہے کہ میں 2 مسلمان بھائیوں کی مدد کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، بہت خوب۔ سمجھ رہے ہیں، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ یہ وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس نیت سے دے رہا ہے، یہ واقعی میں اس کو اللہ کا شکر ادا کرے، جتنا شکر ادا کرے گا وہ کم ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کا لاکھ، جیسے ہمارے یہاں عرف عام میں کہتے ہیں لاکھ لاکھ، ارے اللہ کا لاکھ لاکھ نہیں، اللہ کا بے شمار احسان عظیم ہے، کرم ہے، رحم ہے، فضل ہے، کہ وہ آپ دینے کے قابل آپ نے اس نے بنایا ہے، آپ کو آپ کے ہاتھ کو اوپر رکھ دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ سوچ کے دیں آپ کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس مال کو میں دے رہا ہوں، میں کسی پہ احسان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اپنی ذات پر آپ احسان کر رہا ہوں کہ میں بری الذمہ ہو رہا ہوں اللہ کی گرفت سے اور پکڑ سے۔ اچھا، میں اکثر ہمارے پاس مفتی صاحب جو ہے وہ بیرون ملک سے کالز آتی ہیں کہ ہمارے اطراف میں ظاہر ہے وہ بیرون ملک رہنے والے جو لوگ ہیں انہیں زکوٰۃ دینے کے لیے جو وہ لوگ نہیں ملتے، تو میں ان کے لیے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ KGN الحمدللہ جو کہ بالکل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کرتا ہے، اور ایک ایسا ادارہ جو کہ ہماری فوٹیجز اس بات کا گواہ ہیں کہ بھئی ایک ایک روپیہ جو ہے وہ لوگوں کا دیا ہوا کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ تو ان ایگزامینیشن کرنا یہ ان کا کام ہے، اور ان کا کام ہے جس کی وجہ سے دے رہے ہیں، یہ ادارہ چل رہا ہے اتنے برس سے۔ اگر یہ ارادہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی اس میں، یہ اس کا کہہ لیجیے کہ ادارہ سستی کرتا نہیں کرتا اور اس کا رزلٹ جو ہے نہایت ہی خراب ہوتا، تو یہ ادارہ آج تک اتنے دن تک نہیں چل سکتا۔ بالکل، الحمدللہ 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ کامیابی کا راز یہ ہے کہ یہ باقاعدہ اپنے کام کو نہایت اس خوش اسلوبی کے ساتھ، تندہی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ ادارہ کام کر رہا ہے، تو اس کی سے ہے۔ دنیا کے اندر یہ یاد رکھیے کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، بالکل ایسے ہی۔ لہذا جہاں سچ ہوگا وہاں عدل ہوگا، عدل ہوگا جہاں وہاں انصاف ہوگا، انصاف جہاں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہاں پر نظام جو ہے اس کی۔ دیکھیں زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ اور خیرات، صدقات، اللہ اور اس کے رسول، یعنی اللہ کی صفت کیا ہے؟ دینا، بندہ اس سے متصف ہو جائے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کے ساتھ متصف ہو جاؤ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ رسول اللہ دیا کرتے تھے، تو لہٰذا تو اب کیا چیز ہے؟ اللہ کے اس کا دینے کی طریقوں پر آپ اس کی کاپی کریں تاکہ آپ اس سے متصف ہو جائیں اور اس کو وصف آپ کا وہ پیدا ہو جائے آپ میں۔ لہٰذا یہ بہت بڑا انعام و اکرام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کو دیتا ہے مال تو اس کو دینے والا بناتا ہے، اور وہ دینے والا اپنی عاقبت سدھارنے کے لیے اس مال کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی وہ کتنا بے وقوف آدمی ہے کہ وہ دنیا کا مال جمع کر رہا ہے، دے کسی کو نہیں رہا ہے، اس کو اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ جمع کرتے کرتے اس کی سانس بند ہو جائے گی تو پھر کیا حال ہوگا، وہ یہیں پہ رہ جائے گا، ساتھ اس سے کچھ نہیں جائے گا۔ اور یہ بہترین موقع ہے سیلف انویسٹمنٹس کرنے کا۔ جی جی، کہ آپ اپنے لیے کسی نہ کسی طریقے سے انویسٹمنٹ کریں۔ اگر دیکھا جائے اکنامکس کے اصول کے مطابق، اگر کوئی نہیں دے رہا ہے اپنے مال پر زکوٰۃ، تو وہ جو فلکچویشن آتا ہے سالانہ، بالکل ایسا ہی 7-8%، اب تو بہت ہی زیادہ بڑھ گیا ہے، اگر وہ آ رہا ہے اس طرح، وہ دیتے دیتے ایک دن آئے گا اس کی کل رقم جو ہے ساری کے ساری سب ختم ہو جائے گی، بالکل نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی۔ جب وہ ہو جائے گا تو اس نے دیا نہیں ہے، تو اب وہاں پر گرفت شروع ہو جائے گی۔ بالکل اللہ کی طرف سے گرفت آنے سے قبل چاہیے یہ کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرے، جو اللہ نے دیا ہوا اس مال میں سے دے، کیونکہ وہ دینا آپ پر واجب ہے، وہ دینا آپ کا فریضہ ہے، کیونکہ ہر صورت کے اندر آپ کی جان اگر بچانا ہے، اپنے آپ کو، اپنے مال کو بچانا ہے جلنے سے، تلف ہونے سے، خراب ہونے سے، لہٰذا آپ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دیجیے۔ اور صرف 2.5% مفتی صاحب دینا، اور یہ توکل اللہ رب العالمین پہ آپ رکھے ہیں نا، ہمارا توکل بڑا کمزور ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا ہمارے یہاں کے لوگ، یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ میں نے آج جمعہ کے اندر اپنے یہاں مسجد میں بھی تقریر میں کہا تھا کہ اللہ پر بلائنڈ فیتھ جس نے کیا، یار وہ لوگ بھی تو تھے نا پچھلے، وہ بھی تو انسان تھے، ان کے بھی گھر بار تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری ہیں،
ایک کہہ لیجیے کہ تہبند کے اندر ایک کپڑا لپیٹ لیا، انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، آج ہم ایک سے ایک ڈریس پہن رہے ہیں، ایک سے ایک کہہ لیجیے قیمتی ترین چیزیں پہن رہے ہیں، بالکل ایسے ہی اور اس کا ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ ہم ہر بات میں تو لے آتے ہیں کہ صحابہ نے یہ کیا تھا، جی صحابہ نے یہ بالکل فیل بالکل کیا تھا، صحابہ نے یہ کیا تھا، صحابہ نے جو کیا تھا کیا ہم کر رہے ہوں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کر رہے تم میں طاقت ہے کرنے کی؟ صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فعل کو، کام کو کاپی کرتے تھے۔ معلوم ہوا سب نے رسول اللہ کو دیکھا دیکھی کیا کیا، وصال کے روزے رکھ لیے، اور ساروں کی حالت غیر۔ سرکار دو عالم میں پوچھا کہ کیا ہو کہ بھئی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وصال کے روزے رکھ لیے۔ رسول اللہ نے کہا بھئی آپ لوگ افطار کرو، آپ کو کس نے کہا یہ روزہ رکھے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ بھی تو رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے تو میرا رب روحانی طور پہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کیا بات اور ہے، اس کیا کا بات ہے۔ وہ کرتا ہے ایکم مثلی، بخاری شریف کہہ رہا ہے کیا تم میری مثل ہو جو تم کرو گے برابری؟ تو یعنی یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی برابری بھی تو کوئی نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس کو بجا لائے۔ ایمان اتنا مستحکم ہونا چاہیے کہ جو دیتا ہے وہ لیتا ہے، اور جو لیتا ہے وہ دے دیتا ہے، لے لیتا ہے، سبھی کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بڑے بڑے قارون کے خزانے دھس گئے، جس کی 70 اونٹوں پہ بھر کے چابیاں جاتی تھیں، وہ دھس گئے، تو یہ چھوٹے چھوٹے سے کہہ لیجیے کہ پیسے ہمارے ہم کیسے چھپا کے رکھیں گے، کیسے بچا کے رکھیں گے؟ ہم اس کا بلیک کو وائٹ تو کر سکتے ہیں گورنمنٹ کی نگاہ میں، لیکن اللہ کی نگاہ میں نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ تو آپ عالم الغیب ہے، وہ آپ کے دل کے وسوسے کو بھی جانتا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا KGN کے اس پلیٹ فارم سے کہ آپ KGN کا آپ حصہ بنے۔ ناظرین محترم، الحمدللہ بہت خوبصورت گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو جاتے جاتے آپ کے سامنے KGN کے پیکیجز آپ کے سامنے یہ پیش کرتا چلوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی جانب سے کسی بھی ایک ایسی فیملی کو جو کہ 5 سے 6 افراد پر مشتمل ہے، ایسی فیملی کو پورے ماہ رمضان المبارک کا راشن بیگ جو وہ ڈونیٹ کر دیا جائے، جس راشن بیگ سے وہ پوری فیملی جو ہے وہ پیٹ بھر کے سحری بھی کرے گی، افطاری بھی کرے گی، کھانا بھی کھائے گی، تو صرف اور صرف 10,000 روپے کے اندر جو ہے 10,000 روپے کے تعاون سے آپ ایک فیملی کو جو ہے راشن بیگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فرد کو، بہن یا بھائی کو جو وہ روزہ افطار اور ساتھ میں ڈنر کرا دیا جائے، تو صرف اور صرف 400 روپیز کے اندر آپ اس نیکی میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ ہمارے اکاؤنٹ نمبر سے آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہے ہیں، اگرچہ آپ چاہیں تو وہ بینک ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں، بہت ہی آسان۔ اب تو خیر یہ سلسلہ سہولت الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہو گئی ہے موبائل بینکنگ کی، تو صرف اور صرف آپ نے اپنا موبائل اٹھانا ہے اور اکاؤنٹ نمبر ڈال کے آپ نے پیمنٹ جو وہ ٹرانسفر کرنی ہے۔ اگرچہ آپ چاہتے ہیں اگر کہ آپ ہمارا ادارہ، ہمارا آفس وزٹ کرنا چاہیں تو آپ آفس وزٹ کر کے بھی آپ بائی ہینڈ بھی جو ہے وہ رقم دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 24/7 ہمارے نمبرز جو کہ UN نمبرز آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں، واٹس ایپ نمبرز آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں، 24/7 یہ تمام نمبرز ایکٹیو ہیں۔ ہمارے نمائندے ہر وقت آپ کی رہنمائی کے لیے، کسی بھی قسم کی رہنمائی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان تمام پیکیجز کے حوالے سے، تو ہمارے نمائندے آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین محترم، اپنے میزبان ولید احمد کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے۔ اور آج الحمدللہ 3 رمضان المبارک کہ ہم یہ شب کے اندر داخل ہو چکے ہیں، جس شب کو، آج کے دن کو نسبت حاصل ہے خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ بس آپ کی بارگاہ میں عقیدت پیش کرتے ہوئے میں آپ تمام سے اجازت چاہوں گا کہ شاعر نے لکھا کہ کرم کا مقصد، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کے گھر میں جنا کی ملکہ جناب زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔